واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. 8ویں پارے میں سورۃ الانعام جاری ہے، اور سورۃ الانعام کی 55 آیات، آیت نمبر 111 سے لے کر 165 تک یہ اس میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ الاعراف کی پہلی 87 آیات 8ویں پارے کے اندر شامل ہے. جہاں تک سورۃ الانعام کا تعلق ہے تو میں نے اس کے بارے میں کل عرض کیا تھا کہ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مشرکین مکہ سے مجادلہ کیا گیا ہے، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسماعیل میں سے، یعنی بنی اسرائیل تو جو دشمن تھے وہ تو تھے ہی یہود و نصارہ، تو بنی اسماعیل میں سے ملت ابراہیمی کے جو اصل پیروکار ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں. یہودیوں کا بھی دعویٰ یہی تھا کہ وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ بھی یہی تھا، مشرکین مکہ کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ ہم بنی اسماعیل میں سے ہیں اور ہم ملت ابراہیمی کے اصل وارث ہیں. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیمی کی نوعیت کیا ہے، وہ شرک سے پاک ہے، توحید اس کا درس ہے، لہذا توحید پر جو لوگ ہوں گے وہی ملت ابراہیمی کے وارث ہوں گے. لہذا اس اعتبار سے توحید کے دلائل، شرک کا رد اور توحید کے تقاضے اور اقسام وغیرہ اس کے اندر بیان ہوئی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، معاندین نبوت، ان کا تذکرہ بھی ہے کہ جو لوگ توحید کے قائل نہیں ہیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی خلاف ہیں، اور ان کا اجمالاً ذکر تھا. یہاں اس پارے کے اندر یعنی 8ویں پارے میں اس کا ذرا تفصیلی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر رسولوں کے ساتھ جو دشمنی رکھتے رہے ہیں ان کا انجام کیا ہے، اور معاندین اسلام جو ہیں وہ اور وہی معاندین نبوت بھی ہوتے. آیت نمبر 112 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاندین کا ذکر کیا گیا ہے کہ صرف انسانوں میں سے شیاطین نہیں ہوتے جو نبوت کے دشمن ہیں بلکہ جن بھی ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. جن و انس کے شیاطین نبوت کے دشمن ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو تھے وہ شیاطین ہیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے. یوحی بعضهم الی بعض. ان شیطانوں کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے پورا، یہ جن ہوں یا انسان ہوں سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں. زخرف القول زورا، زخرف القول غرورا. ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں کے ساتھ ورغلاتے ہیں. اور پھر ساتھ یہ فرمایا آیت نمبر 113 کے اندر کہ جو بھی شیطان کے جال میں پھنستے ہیں نا وہ کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں. جو پختہ عقیدے والے لوگ ہیں وہ شیطان کے جال میں نہیں پھنستے. فرمایا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جن کا عقیدہ آخرت کمزور ہوتا ہے وہ لوگ پھنس جاتے ہیں شیاطین کے جال میں، وگرنہ شیاطین اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تمہارا داغ، تمہارا جال، تمہارا فریب، تمہارا مکر وہ بالکل نہیں چلے. آیت نمبر 121 میں بھی آگے جا کے فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. شیاطین جن و انس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں. اور یہ کس قدر صحیح ہے. بہرحال جب قرآن نے یہ بات کر دی تو دنیا میں ہمیں کہیں شیاطین جن و انس کا نیٹ ورک نظر نہ آئے تو بھی قرآن کی بات تو سچ اور حق ہے کہ شیاطین جن و انس ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں. لیکن اگر ہم آنکھیں کھول کے دنیا کے حالات کا بھی جائزہ لیں تو ہمیں اس کے جا بجا مظاہر نظر آتے ہیں کہ جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں وہ رہنمائی لیتے ہیں جنوں میں سے شیاطین سے.
اور وہ رہنمائی ان کی چلتی رہتی ہے. واللہ عالم. میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ دنیا میں جو دو مسٹریز بتائی جاتی ہیں، دو ایسی جگہیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مسٹیریس، وہ ابھی تک ان کا پتہ نہیں چلتا، کہ وہ دونوں جگہیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں. ایک برمودا ٹرائنگل ہے اور دوسرا سیٹینک ویوز، شیطانی موجوں کی ایک جگہ ہے. ایک بحر اوقیانوس میں ہے، ایک بحر الکاہل میں ہے. درمیان میں وہ ملک ہے جو اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے، جس کو ہم امریکہ کہتے ہیں. اور وہ جو برمودا ٹرائنگل ہے اس میں کیا ہے، اور سیٹینک ویوز کے اندر جو جہاں پہ شیطانی موجیں ہیں وہاں پہ کیا ہے، دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے مسٹری ہے. برمودا ٹرائنگل جہاں پہ ہے وہاں سے کوئی بحری جہاز نہیں گزر سکتا، اوپر سے کوئی ہوائی جہاز نہیں گزر سکتا. بحری جہاز گزرے وہ بھی ڈوب جاتا ہے، اوپر سے اگر ہوائی جہاز جائے تو وہ بھی نیچے گر جاتا ہے. وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہے. یعنی وہ قوم اور وہ سپر پاور دعویٰ رکھنے والی کہ وہ دنیا میں کہیں اگر سوئی بھی پڑی ہو تو وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں جگہوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلا. ان کے بارے میں لوگوں کا گمان ہے، اہل اللہ کا، کہ دونوں جگہ شیطان ہے. بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک جگہ دجال ہے اور دوسری جگہ شیطان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کا جو تخت ہے وہ پانی پر ہے. تو گویا یہ دونوں، ایک طرف دجال ہے اور ایک طرف، اور دجال بھی تو کسی جزیرے میں جہاں کہیں پھنسا ہوا ہے اور وہ بھی سمندر کے اندر ہے. وہ بھی حدیث کے اندر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے اس کے اندر یہ بھی موجود ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ نیٹ ورک، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے، اب وہ کرنا ہے. اور پورا جو دنیا کا دجالی نیٹ ورک بن رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ پورا رابطہ ہے اس دجال کے ساتھ بھی اور اس شیطان ابلیس کے ساتھ بھی، جس کا جو تخت ہے پانی کے اوپر بھی ہے. تو قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، ہمیں چاہے نظر آئے چاہے نہ آئے، لیکن اگر ہم آنکھیں کھول کر دیکھیں تو ہمیں شیاطین جن و انس کا ایک نیٹ ورک نظر آتا ہے. اور اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم سب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، جس نے کتاب نازل کی ہے اس کے علاوہ کسی کو قانون، کسی کو اتھارٹی مان لو گے تو پھر حالات اسی طرح خراب ہوتے رہیں گے. جب تک اللہ کو اتھارٹی نہیں مانا جائے گا تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. آیت نمبر 116 میں فرمایا کہ جو ملمہ کاری کرنے والے، بناوٹ کرنے والے، دھوکہ اور فریب کرنے والے، ان کی بات بالکل نہیں ماننی. دنیا میں اکثریت کبھی صحیح نہیں ہوتی. سورۃ المائدہ میں بھی فرمایا تھا کہ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. دنیا میں زیادہ لوگوں کی کثرت چاہے تمہیں اچھی لگے کہ سارے لوگ تو ادھر ہیں، میں اکیلا دوسری طرف کھڑا ہوں، تو اکثریت جو ہے ہمیشہ غلط ہوتی ہے. یہاں پہ پھر فرمایا ان تطع اکثر من فی الارض وان تطع اکثر من فی الارض. آیت نمبر 116 کے اندر فرمایا کہ اگر زمین کی اکثریت کے پیچھے آپ چلو گے نا، کہ زیادہ لوگ کدھر ہیں، ساری دنیا جرم کی طرف جا رہی ہو، ساری دنیا بدکاری کی طرف جا رہی ہو، ساری دنیا بے حیائی کی طرف جا رہی ہو، ساری دنیا شیطان کی باتیں مان رہی ہو، تم نے ان کے پیچھے نہیں جانا، اس لیے کہ اکثریت اکثر غلط ہوتی ہے. فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر اکثریت کی پیروی کرو گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت ہمیشہ گمراہی پر ہوتی ہے، لہذا وہ نظام جو اکثریت کے اصول پر بنے گا وہ گمراہی کا نظام ہوگا، وہ کبھی اللہ کا نظام نہیں ہو سکتا. یہ بات سورہ یوسف کے اندر بھی فرمائی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 کے اندر کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، مومن ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، چاہے آپ کا دل جتنا مرضی کرے ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ جو ہیں وہ مومن بن جائیں، ایمان والے اور صحیح کردار والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. آگے آیت نمبر 118 کے اندر فرمایا کہ جہاں جس چیز کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہوتا ہے اس کو کھا لیا کرو. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِ مُؤْمِنِينَ. اپنے آپ کو خام خواہ حلال حرام کے اصول قانون اپنے نہ بناؤ. جس پر اللہ کا نام لیا ہے اس کو کھا لیا کرو، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا اس کو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ. یعنی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو نہ کھانے کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے، اور جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کو کھانے کی دلیل کیا ہے. تو نبی پاک گویا ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اللہ کے نام کی ذبح کی گئی ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے. اور اس کا لازماً مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور اللہ کے نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا اس کو کھایا نہیں جا سکتا. لیکن اگر کوئی شک شبے کی بات ہو، جیسا کہ اکثر
یعنی آج کل اگر آپ برطانیہ امریکہ وغیرہ میں چلے جائیں جہاں پہ غیر مسلموں کی دکانیں زیادہ ہیں اور پھر وہاں پہ ان کے جو مذبح خانے ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں، سلاٹر ہاؤسز، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ذبح کیا گیا اور کہاں نہیں. وہ کوئی دکانوں پہ بیٹھ کے ہماری طرح ذبح نہیں کرتے کہ مرغی صاحب نے پکڑی اور ذبح کر لی، ہم دیکھ لیتے اس نے تکبیر پڑھی کہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا. وہاں اس طرح تو نہیں ہے، وہ سلاٹر ہاؤسز میں سے ذبح ہو کے آتے ہیں، پھر الگ الگ اپنا اپنا سسٹم ہے. کوئی اسٹن کر کے ان کو پہلے بے ہوش کر کے بجلی کا جھٹکا لگاتے ہیں، پانی میں ڈبکی دیتے ہیں، اس میں بجلی کا کرنٹ ہوتا ہے تاکہ وہ جو ہے نا بے ہوش ہو جائے، پھر چین پہ ڈالتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں. عجیب و غریب طریقے. شک پڑتا ہے پتہ نہیں حلال ہے کہ غیر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے گھروں میں سے بعض گوشت آتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں انہوں نے ٹھیک ذبح کیا ہے کہ نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو کیا کریں؟ آتا مسلمانوں کے گھروں میں سے، تو ہم کیا کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمو علیہ انتم ثم کلوا، تم خود اس پر اللہ کا نام پڑھ لیا کرو اور کھا جایا کرو. قانون بتا دیا، اصول بنا دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام مال پکڑو اور بسم اللہ پڑھ کے کھا جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مسلمانوں کے گھروں سے، مسلمانوں کی دکانوں سے مسلمان کہہ رہے ہوں کہ یہ حلال ہے اور وہ آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام. مسلمانوں کی منڈیاں، مارکیٹیں، چاہے آپ غیر مسلم ملکوں میں پھرتے ہوں، اگر مسلمانوں کی دکان ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ حلال ہے، تو ہمارے پاس بخاری شریف کی اس حدیث کے مطابق قانون آ گیا کہ وہ حلال ہے. اور اگر شک پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کس طریقے سے ذبح کیا ہے، تو سمو علیہ انتم ثم کلوا، خود بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ لو، اللہ کا نام لے لو اور اس کو کھا جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان رہنمائی کرتا ہے ہر طرح کے دور. آیت نمبر 121 میں مشرکین کا ایک اعتراض، اس کا جواب دیا گیا. عجیب و غریب اعتراض مشرکین کرتے تھے. وہ کہتے تھے کیا کرتے ہو مسلمانوں، اللہ کا مارا ہوا کہتے ہو حرام ہے، یعنی مردہ جو خود مر جائے وہ کہتے ہیں اللہ کا مارا ہوا ہے، اور جس کو خود پکڑ کے چھری پھیرتے ہو، ذبح کرتے ہو، وہ حلال ہے. یہ کیا قانون ہے تمہارا؟ اللہ مار دے تو حرام، خود مار دو تو حلال، یہ کیا قانون؟ یہ اعتراض کرتے تھے. اللہ اکبر. تو آیت نمبر 121 میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ بات یہ نہیں ہے کہ کس نے مارا، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حلال نہیں ہو سکتا. حلال کرتے وقت، ذبح کرتے وقت، چاہے مارا کسی نے ہو، ذبح تمہیں نے کیا ہو، اگر اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا تو وہ حلال نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ گناہ ہے، قانون کی بات ہے، طریقے کی بات نہیں ہے. کس طرح مرا ہے، کس طرح زندہ ہوا ہے، کس طرح ذبح ہوا ہے، یہ اس طریقے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ اللہ کے قانون کا ہے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا گناہ. پھر ساتھ فرمایا کہ یہ ساری شیطانی باتیں، یہ اعتراضات وہی شیطان ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، دلیلیں سکھاتے ہیں شیاطین، یعنی ان لوگوں کو دلیلیں سکھاتے ہیں کہ جا کے مسلمانوں سے اس طرح سے بات کرو، اندازہ کرو کیسی دلیل ہے کہ اللہ کا مارا ہوا کیسے حرام ہو سکتا ہے اور تمہارا مارا ہوا کیسے حلال ہو سکتا ہے. فرمایا یہ ساری شیطانوں کی سکھائی ہوئی دلیلیں ہیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی دلیلیں مان لی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ. پھر آگے کافر اور مسلمان کی مثال دی ہے آیت نمبر 122 کے اندر کہ مسلمان جو ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے روشنی کی مثال ہو اور کافر ایسے ہے جیسے اندھیرے کی مثال ہو. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36 کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کی مثال مردے سے دی کہ دلیل تو وہ مانے گا جو سنے گا، اور مردہ سن نہیں سکتا، گویا یہاں اندھیرا کہا ہے. تو پھر فرمایا کہ جو بڑے بڑے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں نا، سرکش لوگ، امیر لوگ، طبقہ عمرا، ہمیشہ وہ مخالفت کرتے ہیں نبیوں کی. اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، اصل میں نبیوں کے جو دشمن بنتے ہیں وہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ تو بیچارے دشمنی میں آگے نہیں بڑھتے. پھر کفار کا ایک اور اعتراض یہاں پہ بیان ہوا ہے، وہ کہتے تھے ہمارے اوپر خود وحی تو آتی نہیں، ہم نے وحی آتی دیکھی تو ہے نہیں، فرشتہ کبھی ہمارے پاس تو آیا نہیں. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، ہمارے پاس آئے فرشتہ تو ہمیں پتہ چلے. اللہ، کیسے اعتراضات. فرمایا تمہارے آنے سے، اور خاص طور پر یہ کہتے تھے کہ جب تک ہمارے اوپر وحی نہیں نہ آئے گی ہم نہیں مانیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ،
جس طرح رسولوں کے پاس وہی آتی جب تک ہمارے اوپر اپنے اوپر نہیں نہ آئے گی خود ہم نہیں دیکھیں گے تو ہم نہیں مانیں. یہ کہتے ہیں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, کہاں وہی بھیجنی ہے کہاں نہیں بھیجنی. فرشتہ کس کے پاس آنا چاہیے کس کے پاس نہیں آنا چاہیے اللہ جانتا ہے, یہ تمہارا کام نہیں ہے اللہ کا کام ہے. فرمایا سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید, یہ اللہ کے ہاں ذلیل و رسوا ہو کر پہنچنے والے ہیں اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تابع اور متبوع دونوں جہنمی ہیں. آیت نمبر 128 میں فرمایا کہ جو لوگ جن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, شیاطین جن و انس لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے. وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلتنا قال النار مثواكم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ. فرمایا سب اکٹھے جہنمی ہیں, کوئی نہیں بچے گا. وہ وہاں جا کے کہیں گے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا, وہ کہیں گے انہوں نے گمراہ کیا. آگے مکالمے کا بھی ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر حجت اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ و برباد نہیں کرتا. اللہ آیت نمبر 131 کے اندر فرمایا الم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. کوئی قوم غافل ہو, ان کو پتہ ہی نہ ہو, دلائل پہنچے نہ ہو, نبی کی دعوت پہنچی نہ ہو, ان کو پورا شعور نہ دیا ہو, قابلیتیں نہ دی ہوں, اللہ ان کو تباہ و برباد نہیں کرتا, عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. یعنی جس قوم پر بھی عذاب آتا ہے یا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی عذاب کرے گا, حجت تمام ہوگی تو بربادی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا پھر بھی لوگ نہ مانے. آیت نمبر 136 سے آگے جاہلانہ اور مشرکانہ رسومات کا ذکر کیا. مشرک کی مت ماری ہوتی ہے, اپنی طرف سے قانون بناتا ہے, اپنی طرف سے رواج بنا لیتا ہے, اپنی طرف سے رسمیں بنا لیتا ہے. اللہ فلاں ٹہنی نہیں اتارنی, درخت کی ٹہنی اتار دیں گے تو بابا ٹانگ توڑ دے گا, فلاں کر دیں گے, فلاں گائے کو ہاتھ نہیں لگانا, فلاں جو ہے وہ جو بیل ہے, فلاں اونٹ جو ہے وہ بابے کے نام کا ہے, اور فلاں جگہ پہ جا کے یہ نہیں کرنا, فلاں جگہ. یہ ساری کی ساری حرکتیں یہ مشرکوں کی تقلید ہے, اور مشرک ہر زمانے میں اس طرح کرتے رہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا, فرمایا یہ ان کی حرکتیں عجیب و غریب ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ اپنی کھیتی میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے ہیں, بتوں کا حصہ الگ کر لیتے ہیں. اللہ کو فرمایا وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا, جانوروں میں سے بھی اور کھیتی میں سے بھی حصہ کر لیتے ہیں. یہ اللہ کا حصہ اور یہ بتوں کا حصہ, خود ہی بنا لیا. یہ اللہ کا حصہ, یہ کھیتی جو اللہ کا حصہ ہے, یہ کھیتی جو ہے یہ بتوں کا حصہ ہے. اس کو بھی پانی لگایا, اس کو بھی پانی لگایا. اللہ کے کھیتی کا پانی لگ گیا ان کو, بتوں کی کھیتی کو, تو کہتے تھے کوئی بات نہیں اللہ غنی ہے, پھر کیا ہوا. اگر بتوں کی کھیتی کا پانی اللہ کی کھیتی کو لگ گیا تو کہتے تھے ہو کام خراب ہو گیا. اب چونکہ پانی ان کا تھا, لگ اس کو گیا, وہ ساری کھیتی بتوں کو دے دی. اللہ اکبر. یا کبھی کوئی اس طرح کا مسئلہ, فرمایا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ, وہ شریکوں کا حصہ کبھی اللہ کی طرف نہیں گیا, اور اللہ کا حصہ وما کان للہ, جو اللہ کا حصہ ہے فهو یصل الی شرکائہم, وہ جب بہانے سے ادھر دے دیتے تھے, کوئی بہانہ بنایا یہ ادھر دے دے. فرمایا ساء ما یحکمون, انصاف تو سیکھ کر لیا کرو, تم سے یہ بھی انصاف نہیں ہوتا. ساء ما یحکمون, بڑا برا فیصلہ کرتے ہو. اور پھر فرمایا قتل اولاد تمہارا ایک اور کام. وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاء لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم. اللہ اپنی اولاد تک قتل کر دیتے ہیں بابے کے نام پر. فرمایا اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا. پھر فرمایا کہ بعض سرکاری سان بنائے ہوتے ہیں, یہ سرکاری سان ہے. کیا ہوا یہ سرکاری سان؟ بابے کے نام کا جانور ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگانا. فرمایا وقالوا هذه انعام وحرث حجر, اس کھیتی کو استعمال کرنا منع ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نہیں سوٹی نہیں اتارنی, اس درخت کے قریب نہیں جانا, اس جھاڑی کے پاس نہیں جانا, یہاں سے کوئی کھیتی استعمال نہیں کرنی. یہ مشرک ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں, قرآن نے اس کے تفصیل سے ذکر کیا. فرمایا کہتے ہیں کہ یہ کھیتی حرام ہے, منع, یہ جانور اس کا استعمال منع ہے, کیونکہ بابے کے نام کا اس کو نہیں چھوڑنا. لا یطعمہ الا من نشاء بزعمہم وانعام حرمت ظہورها, کبھی کسی کے بارے میں کہہ دیتے تھے اس پر سواری کرنا حرام ہے, اس لیے کہ یہ بابے کے نام ہے. عجیب و غریب. اور پھر فرمایا کہ ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے بتوں کا نام لیتے تھے. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ, اپنی طرف سے بنا کر. پھر کبھی مقدس جانوروں کے بچے جو ہوتے تھے کبھی کہہ دیا کہ مردوں کے لیے حلال ہے, عورتوں کے لیے حلال ہے, عورتوں کے لیے حرام, مردوں کے لیے حلال,
عورتوں کے لیے. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، یہ جو جانور ہے نا جو بچہ دے گا، مرد اس پر سواری کر سکتا ہے، مرد اس کا گوشت کھا سکتا ہے. لذکورنا خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، لیکن ہماری عورتوں کے لیے یہ حرام ہے. بندہ پوچھے بھی جو مردوں کے لیے حلال ہے عورتوں کے لیے کیوں نہیں حلال؟ ہاں اگر مردہ پیدا ہو نا بچہ جو صحیح پیدا ہو وہ مردوں کے لیے حلال ہے عورتوں کے لیے حرام. اگر مردہ پیدا ہو وہیں یکم میتۃ فہم فیہ شرکاء، پھر مردوں عورتوں سب کے لیے حلال ہے. یعنی سارے قانون خود بنائے ہوئے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی تاریخ اتنی تفصیل سے، قرآن جو حکمتوں بھری کتاب ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے، جس کا ایک ایک لفظ ہزاروں لاکھوں اربوں روپے سے قیمتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ان کی تفصیل بیان فرما رہا ہے، اس لیے کہ ہم ایسی حرکتوں سے بچیں. یہ شرک کی ساری کر کے اقسام ہے. آیت نمبر 141 سے 145 تک توحید کے دلائل دی گئے ہیں، انعامات ربانی کا ذکر ہے. اسی ضمن میں انعام پھلوں کا اور کھیتیوں کا ذکر ہوا اللہ کی انعامات کے حوالے سے، اور فرمایا اس میں عشر ادا کیا کرو. وآتوا حقہ یوم حصادہ، یعنی باقی مال میں سے زکوٰۃ ہے اور وہ بچت میں سے. لیکن یہ جو کھیتی اللہ کا انعام تمہیں ملتا ہے، 3 مہینے کی فصل، 6 مہینے کی فصل، سال کی فصل، کئی مہینے کی فصلیں، یہ جو ساری فصلیں تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو اس میں سال گزرنے کا مسئلہ نہیں. جس دن جو پھل، جو کھیتی، جو فصل آئے اسی دن اس میں سے اللہ کے نام کا حصہ اس میں سے نکال دیں. وآتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن فصل اٹھائی ہے، چاہے وہ 3 مہینے کی فصل ہے چاہے وہ 1 مہینے کی فصل، اس میں سے عشر نکالنا پڑے گا. اور عشر کتنا ہے؟ 10واں حصہ، اور یہ اس میں سے نکالنا پڑے گا. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اجازت ضرور دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ پانی اس کو آپ ایسا لگاتے ہیں جس کے اوپر پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، بارانی نہیں ہے، تو اس میں وہ نصف عشر ہو جاتا ہے. پھر 10واں حصہ نہیں ہوگا، پھر 20واں حصہ ہوگا، یعنی 5% ہو جائے گا 10% کی بجائے. لیکن نکالنا ضروری ہے، اور جس نے نہیں نکالا تو وہ مال پاک نہیں ہوتا. عشر جس میں سے نہیں نکلا ہوا، 300 من گندم ہو گئی جی، 900 من ہو گئی ہے، عشر نہیں نکالا، ساری کی ساری حرام، اس وقت تک پاک نہیں ہوگی جب تک اس میں سے عشر نہیں نکلا. پھر اللہ تعالیٰ نے انعام چوپایوں کا ذکر کیا، 8 جوڑوں کا ذکر کیا ہے، بکری، بھیڑ اور اونٹ اور گائے، کہ یہ مذکر مؤنث ملا کے یہ 8 ہوتے ہیں. فرمایا اصل میں جھگڑا یہ چل رہا تھا، مشرکین کسی کو حرام کہتے تھے، کسی کو حلال کہتے تھے. ادھر یہودیوں نے شور مچایا ہوا تھا، وہ ہرزہ سرائی کرتے تھے، یہ چیز حلال یہ چیز حرام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بتاؤ یہ جو گائے ہے، یہ بکری ہے، یہ بھیڑ ہے، یہ اونٹ ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، حرام کس نے کیا ہے؟ تورات نکال کے لے آؤ، انجیل نکال کے لے آؤ، کہاں لکھا ہے؟ کس قانون نے حرام کیا؟ کہیں کسی نے حرام، جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو تم حرام کیسے کرتے؟ اور فرمایا کہ یہ سب خود ساختہ باتیں مشرکوں کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی تفصیل بتائی ہے آیت نمبر 145 اور 146 کے اندر. اور پھر 148 میں فرمایا ہے، آیت نمبر 148 میں، کہ یہ شرک کا بہانہ کیا بناتے ہیں مشرک؟ ہمیشہ مشرک یہی بہانہ بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، ہمارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، اگر ہماری یہ باتیں اللہ کو پسند نہ ہوتی تو ہمارے اوپر عذاب آ جاتا نا. جو نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہتے ہیں لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، اگر اللہ کو پسند نہ ہوتا نا تو ہم شرک کبھی نہ کرتے. اللہ کو پسند نہ ہوتا ہم خود یہ چیزیں حرام نہ ٹھہراتے. ہم نے جو کچھ حرام ٹھہرایا، ہم نے خود سے جو قانون بنائے، اللہ کو پسند ہے تو اللہ چپ ہے نا. اللہ اکبر. فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا، یہ مانیں گے نہیں اس وقت تک جب تک اللہ کا عذاب نہ چکھ لیں. اللہ اکبر. پھر آیت نمبر 151 سے میں ایک ضابطہ اخلاق بتایا اس سے آن ورڈ، کہ اللہ نے حرام چیزیں کیا کی ہیں، قانون کیا بنایا ہے. وہ قانون یہ نہیں ہے کہ کسی جانور کو حلال کر لو، کسی کو حرام کر لو، کسی کو بتوں کے نام کا کر لو، کسی کو شریکوں کے نام کا کر لو. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ نے حرام کیا کیا ہے، حلال کیا کیا. ضابطہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی حرام چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو. تیسری بات ولا تقتلوا اولادکم من املاق، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد قتل نہ کرو. نحن نرزقکم ایاہم، ہم دیتے ہیں رزق تمہیں بھی اور ان کو. ولا تقتلوا اولاد، اور پھر فرمایا ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. پھر فرمایا بغیر جو دلیل کے اور بغیر بنیاد کے کسی شخص کو قتل
مت کرو، اور پھر فرمایا مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ناپ تول پورا کرو، اور پھر فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ عدل کرو، اللہ کے وعدے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، 9واں حکم ہے کہ اللہ کے وعدے بھی پورے کرو، 10واں حکم ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان 4 5 6 8 10 راستوں پر نہ چلو جو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دینے والے، یہ ہے ضابطہ۔ پھر اللہ کے آیت نمبر 158 میں بتایا ہے کہ یہ مشرکین بار بار کہتے ہیں معجزہ آ جائے تو پھر ہم مان جائیں گے، فرمایا جب اللہ کی طرف سے معجزہ آتا ہے تو مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر عذاب آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کی قانون رحمت کا ذکر ہے آیت نمبر 160 میں کہ نیکی 1 کرو گے تو اللہ تعالیٰ 10 لکھ لیتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور جب اب اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 ہی لکھتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون رحمت ہے، جس شخص نے یہ اللہ کے قانون رحمت سے فائدہ اٹھانا ہے وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرے اور اس طرف آ جائے، اور برائی کا وبال ہر شخص نے خود ہی اٹھانا ہے، جو نہیں آتا اللہ کے رحمت کے قانون کے دائرے میں، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، وہ اپنا وبال خود اٹھائے گا، کوئی شخص اس کا وبال اٹھانے والا نہیں ہوگا، اس نے اپنے برائیوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ آخری آیت جو سورۃ الانعام کی ہے اس میں فرمایا کہ دنیا میں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی زیادہ علم والا ہے، کوئی کم علم والا، اللہ تعالیٰ نے فوقیت اور درجے رکھے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ وہ بڑے فضل والا ہے، وہ بڑی رحمت والا ہے، فرمایا یہ سارے کے سارے امتحان کے لیے، جس کو درجہ بڑا ملا وہ بھی امتحان ہے، جس کو جو امیر بنا دیا گیا دولت زیادہ ملی وہ بھی امتحان ہے، جس کو علم زیادہ ملا وہ بھی امتحان، جس کو صلاحیتیں زیادہ ملی، یہ سب یہ ہے ہی دارالامتحان، ہر چیز کے اندر امتحان ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الاعراف کے اندر چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی عقیدہ توحید اور رسالت کی بات کی گئی ہے، زیادہ زور رسالت پہ ہے، سورۃ الانعام میں زیادہ زور توحید پر تھا، یہاں زیادہ زور عقیدہ رسالت پہ ہے، لیکن توحید بھی بیان ہوئی ہے، تو مختلف اشارات، کنایات، استعارات استعمال فرمائے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے مرکزی مضمون میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ قومیں ہلاک کیوں ہوتی ہیں، قومیں برباد کیوں ہوتی ہیں، وہ قانون بتایا گیا ہے، قانون ہلاکت اقوام بتایا گیا ہے، اور قانون استبدال اقوام کہ ایک قوم کو تباہ و برباد کر کے اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم کیوں لاتا ہے، اس کا قانون کیا، یہ مرکزی مضمون ہے۔ اس سلسلے میں 6 انبیاء کا تذکرہ، 6 انبیاء اور ان کی قوموں کی بربادی کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم آل فرعون، ان سب کی تباہی و بربادی کا ذکر ہے، اور بطور عبرت یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ تم سب بچ جاؤ، اس لیے کہ ان سب کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرایا، اور تم نبیوں کی دعوت کو نہ ٹھکراؤ۔ کتاب مبین کی عظمت و فضیلت سے سورت کا آغاز ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 2 میں ہی بتا دیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگ جھٹلا رہے ہیں، آپ نے دل تنگ نہیں کرنا، فلا یکن فی صدرک حرج، اپنے دل میں تنگی نہیں لانا، اس لیے کہ پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جاتا رہا اور ان کا جو انجام ہوا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ عروج و زوال کا فلسفہ اعمال کا وزن ہوگا، 9 اور 10 نمبر آیت میں فرما دیا کہ والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال تولے جائیں گے، یہ حق بات ہے، اور نیکیاں اور گناہ جو شخص کر رہا ہے، فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکی کا وزن بڑھ جائے گا یہ کامیاب ہیں، اور ومن خفت موازینہ، اور جن کے نیکیوں کے وزن کم ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے۔ اللہ، اس کے بعد عذاب الہی کی ایک داستان بیان ہوئی ہے، لیکن داستان بیان کرنے سے پہلے نوح علیہ السلام اور باقی ان کی اقوام کی بربادی کے قصے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی تھی، جنت میں آدم و حوا رہ رہے تھے، اللہ اکبر، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عظمت عطا فرمائی اور سارے فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو، تو یہ ابلیس نہیں مانا اور اس نے فخر اور تکبر کا اظہار کیا، کہا انا خیر منہ، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ پھر مفسرین نے بڑی لمبی تفصیل بیان فرمائی کہ اس کا استدلال ہی غلط تھا، مٹی سے بنانے والا بنا ہوا کمتر کیسے ہو سکتا ہے، آگ سے بنا ہوا برتر کیسے ہو سکتا ہے، اس کا استدلال بھی غلط تھا، تکبر تو غلط تھا ہی۔ بہرحال اس کے اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکال دیا۔ جب وہاں سے نکلا، اللہ فرمایا فاخرج انک من الصاغرین، ذلیل و رسوا ہو کے نکل جا، نکلا، چیلنج کر دیا، اللہ مہلت دے دے، مہلت مل گئی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنذرین، جا تجھے مہلت مل گئی۔ اس نے پھر کھلا چیلنج کیا، قال فبما اغویتنی، اللہ مجھے تو راندہ درگاہ کر دیا ہے تو نے، لیکن لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا، میں تیرے رستے پر لوگوں کو جانے نہیں دوں گا، کبھی میں آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، ولا تجد اکثرهم شاکرین، میں ان میں سے شکر گزار بندہ کسی کو بننے نہیں دینا۔ اللہ اکبر، یہ چیلنج کیا تھا، فرمایا جا ذلیل و رسوا ہو کے نکل جا، اخرج منها مذموما مدحورا، ذلیل و رسوا ہو کے نکل جا، لمن تابعک منهم لاملأن جہنم منکم اجمعین، جو تیرے پیچھے چلے گا تابع اور متبوع سب جہنم میں جائیں۔ آدم علیہ السلام اور اما حوا کو جنت مل گئی، مزے سے رہنے لگے، اللہ جا کے بہکانے لگے، بہکا لیا، یہ درخت کھا لو، لمبی تفصیلات ہیں، لیکن ایک بات جو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے ایک بات فرمائی۔ پہلا حملہ جب ہوا نا شیطان کا، اس نے حرکت ساری کیوں کی؟ عریانی اور فحشی کے لیے۔ فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے سے ان کو پھسلا لیا۔ فلما ذاق الشجرۃ، اس سے پہلے فرمایا کہ یہ سارا کام اس نے اس لیے کیا، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما بوری عنہما من سوآتہما، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا لباس پہنایا تھا نا، یہ وہ لباس اتروانے کے لیے ساری سازش اس نے کی، کہ ان کو لباس اتروا کے ننگا کرتے، سارا کام اس لیے کیا۔ ایک تو بات یہاں سے یہ پتہ چلی، دوسری بات یہ پتہ چلی فوسوس لهما، دونوں کو بہکایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا اما حوا کو بہکایا تھا اور اما حوا نے پھر آدم علیہ السلام کو بہکایا، ایسا نہیں ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے فوسوس لهما، دونوں کو شیطان نے بہکایا، بابا آدم بھی بہکے، اما حوا بھی بہکے، کوئی عورت کا قصور نہیں ہے، کہتے ہیں عورت کا قصور ہوتا ہے، نہیں، دونوں ہی بہکے، شیطان سب کے ساتھ ہے، دونوں کو بہکا دیتا ہے۔ اور فرمایا جب دونوں کو پھسلا لیا، فلما ذاق الشجرۃ، جب انہوں نے درخت چکھا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تو سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ بدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، دونوں کے لباس اتر گئے، اللہ ننگے ہو گئے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کے پیچھے جو قوم بھی چلتی ہے، جو فرد بھی شیطان کے پیچھے چلتا ہے، سب سے پہلا نتیجہ بے حیائی اور بے لباسی اور عریانی اور فحاشی کی صورت میں نکلتا ہے۔ جس قوم میں گویا عریانی اور فحاشی آ جائے، سمجھ لیا جائے کہ وہ قوم شیطان کے پیچھے چل پڑی، اور شیطان کا جب حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا اثر یہی ہوتا ہے کہ قوموں میں بے حیائی آ گئی۔ بابا آدم اور اما حوا بیچارے دونوں اب جنت کے درختوں کے پتے اتار اتار کے اپنی شرمگاہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ فرمایا وطافقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے اتار اتار کے اپنی شرمگاہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ بے حیا نے ان کو بے حیا کر دیا، عریانی اور فحاشی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر دونوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ نہ کھانا درخت، میں نے سمجھایا تھا، اب تم شیطان کے پیچھے چلے ہو، اور بتایا تھا کہ یہ بڑا دشمن ہے، ان شیطان لکما عدو مبین، یہ بڑا کھلا دشمن اور اس نے تمہارے ساتھ دشمنی کی۔ انہوں نے معافی مانگ لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ ظلم ہو گیا، اللہ ظلم کر بیٹھے ہیں، زیادتی ہو گئی، تو ہمارے اوپر رحم فرما، تو نے رحم نہ کیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیا، فرمایا جاؤ موج کرو، زمین میں چلے جاؤ، واپس آنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ساری زندگی جو نبی آئیں گے ان کی پیروی کرو گے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 ندائیں دی ہیں، یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم، 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آیت نمبر 26، 27، 31 اور 35 کے اندر پہلی ندا دی تو فرمایا اپنے اپنے لباس کی حفاظت کر لو، شیطان تمہارا لباس اتروا کے چھوڑے گا۔ اللہ، بے حیائی اور یعنی تمہیں اس میں مبتلا کر کے چھوڑے گا، اس سے بچ جاؤ، پھر اپنے لباس کی حفاظت کرو۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا دوسری ندا دی، فرمایا دیکھنا کہیں یہ تمہیں بے لباس نہ کر دے۔ تیسری ندا دی آیت نمبر 31 کے اندر عریانی کی بات چل رہی تھی تو فرمایا ننگا طواف کرنے کی ممانعت ہے، مسجدوں میں آیا کرو، بیت اللہ میں آیا کرو، پورا لباس پہن کے آیا کرو۔ وہ بدبخت مشرکین کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ لباس حرام کا ہو سکتا ہے، کچھ اس کو لگا ہوا، یہ بہانے ہمیشہ کے۔ کسی کو کہو نا نماز پڑھو آج کل، اور میرے کپڑے نہیں ٹھیک، نماز پڑھو کپڑے نہیں ٹھیک، کیوں نہیں ٹھیک؟ سارا دن جی ادھر ادھر کام شام کرتے ہیں، کپڑے نہیں ٹھیک۔ یہ بدبخت کیا کرتے تھے؟ یہ بہانہ بنا کے نا کہ کپڑے نہیں ٹھیک، بیت اللہ کے طواف کے وقت کپڑے اتار دیتے تھے اور برہنہ طواف کرتے تھے۔
یعنی شیطان کو اس جگہ جا کے بھی خوش کرتے. فرمایا خذو زینتکم عند کل مسجد، کسی بھی مسجد میں جاؤ اپنا پورا لباس لے کے جائے، اس لیے کہ بے لباس ہونا عریانی فحاشی یہ شیطان کا کام ہے، یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے. اور پھر فرمایا آیت نمبر 35 کے اندر چوتھی ندا دی کہ میرے رسول آئیں گے، رسولوں کی تکذیب نہ کرنا، رسولوں کو جھٹلانا نہ. پھر اس کے بعد آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ نے نعمتوں کا استعمال حرام کب کیا ہے، کب کہا ہے اللہ نے کہ کپڑے اتار کے طواف کرو، کب کہا ہے کھانا نہ کھاؤ. من فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جتنی زینتیں نازل فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری اپنے بندوں کے لیے ہیں، تو کس نے حرام کی؟ اس کو کھاؤ پیو، مومنوں کے لیے بھی جائز ہے، دوسروں کے لیے بھی جائز ہے، لیکن جب قیامت آ جائے گی تو وہاں صرف مومنوں کو ملے گی، دوسروں کو نہیں ملے گی. پھر آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا جو رسولوں کی تکذیب کرے گا، رسولوں کی دعوت کو جھٹلائے گا، اس کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا. پھر جہنم کا منظر نامہ ہے، جہنمیوں کا مکالمہ جنتیوں کے ساتھ، جنتیوں کا مکالمہ جہنمیوں کے ساتھ، اور اہل اعراف کا مکالمہ. 4 مکالموں کا ذکر ہے. جنتی جہنمیوں کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، جہنمی جنتیوں سے کیا کہہ رہے ہیں، اہل اعراف جنتیوں سے کیا کہہ رہے ہیں، اہل اعراف جہنمیوں سے کیا کہہ رہے ہیں. پورا مکالمہ اصل میں عذاب کی ہولناکی بتانا مقصود ہے. جہنمی کہیں گے جنتیوں سے کہ جو کچھ اللہ نے نعمتیں تمہیں دی ہیں، تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو، تھوڑی سی نعمتیں ہمیں بھی دے دو. اللہ اکبر. آیت نمبر 48 کے اندر فرمایا، آیت نمبر 50 کے اندر وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، تھوڑی سی ہمیں بھی دے دو. جہنمی جنت والوں سے کہیں. فرمایا قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہہ دیں گے اللہ نے حرام کر دی ہیں جہنم کے لیے، کافروں کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، اس لیے کہ یہ دنیا میں اللہ کے دین کو کھیل تماشا سمجھتے رہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا، آج جہنم میں چلے گئے ہیں. جنت کی نعمتیں اللہ نے ان کے اوپر حرام کر دی. اللہ. پھر آخرت کی مناسبت سے آغاز کائنات کا ذکر ہے. اللہ کی رحمت سب کے لیے، آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا لیکن رحمت سب کے لیے ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سب کے اوپر رحمت سایہ فگن ہے، لیکن سب کو ملتی نہیں ہے. کیوں؟ جیسی زمین ہوگی بارش ویسا اثر کرے گی. جو زمین اچھی اس کے اوپر بارش اچھا اثر کرتی ہے. اور جو آیت نمبر 58 کے اندر فرمایا کہ جیسی زمین والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہاں سے نبات، وہ وہاں سے کھیتی نکلتی ہے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جس میں جو کھیتی اچھی نہیں ہوتی، جو زمین اچھی نہیں ہوتی، اس کے اندر جڑی بوٹیاں تو نکل سکتی ہیں، جھاڑ جھنکار تو نکل سکتا ہے، کبھی اچھی کھیتی اس میں سے نہیں نکل سکتی. اس کے بعد آیت نمبر 59 سے انبیاء اور ان کی اقوام کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کا انجام، ہود علیہ السلام کی قوم ان کا انجام آیت نمبر 65 سے. اسی طرح آیت نمبر 73 سے صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا، کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا رجفہ کا اور تباہ و برباد ہو گئے. اللہ نے ان کی سب کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، تباہ و برباد ہو گئے. لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. وَأَمْطَرْنَا، فرمایا ان کے اوپر ہم نے پتھروں کی علیہ مطرا، پتھروں کی بارش ایسی ہوئی. اور فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا انجام کیا ہوا، اس سے عبرت پکڑ لو. انہوں نے نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا تھا تو ان کے حالات یہ ہوئے. تم نبیوں کی دعوت نہ جھٹلاؤ، کہیں تمہارا حال بھی یہ نہ ہو. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ جاری ہے. انہوں نے نصیحتیں کی اپنی قوم کو، ناپ تول پورا کرو، راہ زنی ڈاکہ زنی نہ کیا کرو، اور پھر مومنوں کو اسلام سے نہ ہٹاؤ. ان کی نصیحتیں جاری ہیں. باقی ذکر انشاءاللہ اگلے پارے کا اسی سورت الاعراف میں جو نواں پارہ ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.